الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. درود پاک. عجب الاحترام گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھی و محترم دوست اور معزز بزرگوں، گزشتہ 2 جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے اولیاء کرام رحمہم اللہ کی شان اور ان کی علامات اور ان کے پہچان کے متعلق معروضات عرض کر رہا تھا. اور یہ سلسلہ ربیع الثانی کے مہینے کے مناسبت سے شروع کیا تھا کہ یہ مہینہ شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب سمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا مہینہ ہے. اس کے ذیل میں نے بتلایا تھا کہ تقریباً 370 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تشریف لائے. حنبلی مسلک سے جن کا تعلق تھا اور موحدانہ گفتگو اور کلام ان کی کتابوں سے واضح طور پر نظر آ رہا ہے. اور ساتھ میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ آج ہم نے صوفیت اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ کوئی کسی کو کچھ نہ کہے. یہ جو ہم نے اپنی طرف سے ایک لاجک رکھی ہوئی ہے اور بڑے فخر سے کہتے ہیں، اور اپنے کو کلیئر کرنے کے لیے بھائی اپنا مسلک چھوڑو نہیں اور دوسروں کو چھیڑو نہیں. اور باتیں یہ وہ لیبرل طبقہ کر رہا ہوتا ہے جو ساری زندگیاں لڑکیوں کو چھیڑتے رہتے ہیں. تو اپنا مسلک چھوڑو نہیں اور اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں. اگر یہ لاجک ٹھیک ہوتی تو کوئی نبی بھی مار نہ کھاتا، کسی نبی پر تکلیف نہ آتی. بھئی تکلیف تو تبھی آئی ہے نا کہ جب اس نبی نے دوسرے کو چھیڑا ہے. یہ تو فلسفہ ہی غلط ہے. اور یہ محنت بھی صحابہ دشمنوں نے اس لیے کی ہے کہ جب ان کا کفر اور ان کا نفاق ننگا ہوا، وہ چاہے صحابہ کو چھیڑتے رہیں، چاہے قرآن کو چھیڑتے رہیں، لیکن تمہیں یہ کہیں گے بھائی ایسا رہو کہ کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں، اپنے کو چھوڑو نہیں. اگر یہ فلسفہ ٹھیک ہے تو پھر کربلا کہاں جائے گا؟ پھر تو کربلا میں آنے والے نواسہ رسول جس کے مقابلے میں آئے وہ جو کچھ کرتا کرنے دیتے، اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں.
یہ لوجک ہی غلط ہے، یہ فلسفہ ہی غلط ہے، کیونکہ 40 سال میرے پیغمبر نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ جب اللہ رب العزت نے نبوت کے اعلان کا فرمایا تو اب یہی پیغمبر فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر چھیڑ رہے ہیں یا نہیں چھیڑ رہے؟ بولو۔ او قریش والے ادھر آؤ، اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے مانو گے؟ یہ کیوں نہیں مانیں گے؟ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، ہمیشہ سچ بولا ہے۔ کہ اب جو کہہ رہا ہوں وہ بھی سچ ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، ایک اللہ کو الہ مان لو، معبود مان لو، مشکل کشا مان لو، حاجت روا مان لو، بگڑی بنانے والا مان لو، دکھ درد دور کرنے والا مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب جب چھیڑا تو پھر دنیا مخالف ہوئی، پتھر لگے، اب کعبے میں اجڑی ڈالی گئی، اب مکہ میں گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹا گیا۔ جب تک چھیڑو نہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سچ کیا ہے اور حق کیا ہے، اس وقت تک پتہ نہیں چلتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ ہر نبی نے اور ہر نبی کے چھیڑنے کا انداز بھی الگ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کس انداز میں چھیڑتے ہیں؟ جب قوم نے کہا کہ میلے پہ جانا ہے تو کہا تسی جاؤ، اسی میلے والے نہیں ہاں، ہم کوئی میلے والے تمہیں لگ رہے ہیں؟ یہ نبیوں کا مزاج ہی نہیں ہے۔ اور جب قوم گئی پیچھے ابراہیم علیہ السلام نے چھیڑا یا نہیں چھیڑا؟ آج تھکے ہوئے بیٹھے ہوئے ہو، بولو۔ اور ایسا چھیڑا کہ گرا گرا کے رکھا ہے ان کے معبودوں کو، پھینکا ہے۔ اور جب قوم آئی اور دیکھا کہ یہ کس نے چھیڑا ہے تو کہا ایک ہی تو ہے چھیڑنے والا، ایک ہی تو ہے کہ جس نے یہ کیا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی، میں نے کل پچھلے جمعہ بھی یہ عرض کیا تھا کہ یہ لوجک اور یہ فلسفہ، اور ہم نے سوچا ہوا ہے صوفیت اس کا نام ہے کہ بالکل کسی کو کچھ بولو نہیں، بس جی ہمارے حضرت کا تو مزاج ہے، وہ کسی کے خلاف کچھ نہیں کہتے۔ یقین کریں حضرت کے ہاں سارے آتے ہیں، چاہے جو بھی ہو، جو بھی جتنے بھی ہیں سارے، کسی کو حضرت سے کبھی اختلاف ہوا ہی نہیں ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً لکھا ہے کہ ایسا امام جس سے سارے مقتدی راضی ہوں، یہ امام منافق ہے کہ یہ سب کو راضی کرتا ہے۔ اگر یہ سود کے خلاف بولتا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ سود خور ناراض نہ ہو، اگر یہ بدعت کے خلاف بولتا تو ہو نہیں سکتا کہ بدعتی اس سے راضی ہو، اگر یہ شرک کے خلاف بولتا تو ہو نہیں سکتا کہ مشرک اس سے راضی ہو، اگر یہ رفض کے خلاف بولتا یہ ہو نہیں سکتا کہ صحابہ کا دشمن اس سے راضی ہو۔ سارے تو نبی سے بھی راضی نہیں تھے۔ میرے نبی کے اخلاق کو تو رب نے کہا انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے سب سے اونچے درجے پر فائز ہیں۔ سارے تو نبی سے بھی راضی نہیں ہوئے، اختلاف کیا ہے۔ اگر سارے راضی تھے تو پھر بدر کیوں ہوئی، پھر احد کیوں ہوا، پھر تبوک کیوں ہوئی، پھر لڑائیاں کیوں ہوئی، پھر 27 غزوات میں میرے پیغمبر کیوں گئے؟ سارے تو راضی نہیں تھے۔ انہوں نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا راضی ایک کو کرنا ہے، اس کو راضی کرتے ہوئے کوئی راضی ہوتا ہے تو ہو جائے، کوئی ناراض ہوتا ہے تو چلا جائے، کوئی آتا ہے تو آ جائے، جو جاتا ہے تو چلا جائے۔ یہ تو اب دیوار لگ گئی ہے، لائن کھچ گئی ہے، حق کہہ دیا ہے جو یہاں ہے وہ میرا ہے، جو وہاں ہے وہ ان کا ہے۔ یہ دیوار کھینچی، یہ لائن کھینچی، یہ پیغمبر سے اختلاف کرنے والے وہ بائیں طرف ہو گئے، موافق جو تھے وہ دائیں طرف ہو گئے، یہ جو بائیں طرف تھے وہ اولیاء شیطان بنے، یہ جو دائیں طرف تھے یہ اولیاء الرحمن بنے، اور راضی جنہوں نے ہونا تھا وہ ہو گئے۔ لیکن پیغمبر کا تہیہ تھا کہ توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اس لیے بعض چیزیں جو ہم نے
معاشرے میں اتنی پھیلا دی ہیں، اصلاح کی ضرورت ہے اس کی۔ ہاں چھیڑو، کوئی ماحول ایسا ہے کہ جہاں طریقے سے چھیڑ دو، وہاں نائی کو نائی بولنے سے مسئلہ خراب ہوتا ہے، ہیئر ڈریسر بول دو۔ بھنگی کو جمدار بولنے سے مسئلہ، وہاں سویپر بول دو۔ لیکن آپ یہ کہیں سویپر کو آپ کہیں شاہ جی کیا حال ہے، شاہ جی خیریت سے ہیں، ہاتھ میں اتنا بڑا کڑا ہو، دل اندر سے کالا ہو، زبان پر، بلکہ زبان کے اوپر اور دل کے اوپر ہدایت سے رکنے کی مہر کا تالا ہو، اور تو کہے کہ جی یہ شاہ جی ہے، یہ سیاہ جی تو ہو سکتا ہے، شاہ جی نہیں ہو سکتا۔ جس کے دل میں صدیق نہیں، خدا کی قسم وہ قابل احترام نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ صدیق لاڈلا ہے میرے پیغمبر کا۔ کس کا؟ تو میں گفتگو دوسری طرف لے گیا کہ جناب کچھ چیزیں ہیں جن کی معاشرے میں اصلاح کی ضرورت ہے، کہ کسی کو چھوڑو نہیں، اپنا مذہب چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں، یہ لوجک اسلام کی نہیں ہے۔ ایک بندہ غلط کر رہا ہے تو پھر غلط تو کیا جائے گا نا، پھر یہ فلسفہ آپ دوسری جگہ فٹ کرتے، اپنی جگہ بھی آپ کا بچہ جو بھی کرتا ہے کرنے دو نا، چرس پیتا ہے پینے دو، غلط گیدرنگ میں جاتا ہے جانے دو، اور بھائی کسی کو چھیڑنا جب نہیں ہے، اپنے بچے کو کیوں چھیڑ رہے ہو، پھر جناب اپنی اولاد کو کیوں چھیڑ رہے ہو؟ آج یہ جو چیزیں بتائی جاتی ہیں، لیکن اس پر پوری طرح پھر خود عمل کرو گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا جب تم اپنی اولاد کو بگڑتا ہوا نہیں دیکھتے اور میدان میں آ کے برسر اعلان اس کی تنبیہ کرتے ہو۔ اگر کوئی فتنہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہا ہو، کوئی مچھلی تالاب کو گندی کر رہی ہو، اس کی نشاندہی کرنا یہ اہل حق پر فرض ہوا کرتا ہے، یہ اہل ایمان پر واجب ہوا کرتا ہے۔ جب تو وہاں خاموش نہیں ہوتا، میں یہاں خاموش نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کچھ چیزیں ہماری زبانوں پہ چڑھی ہیں۔ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، اصل میں یہ کب فٹ کیا جاتا ہے کہ جب کوئی امریکہ کے خلاف لڑ رہا ہو، اسرائیل کے خلاف، انڈیا، ایسے لوگوں، اسلام تو امن کا، امن سے یہ مراد تھوڑی ہے کہ دشمن کے خلاف ہتھیار نہ اٹھاؤ، امن سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ پھر کفر تمہاری بارڈروں پر، تمہارے اسلام پر حملہ کرے اور تم کچھ نہ کہو۔ امن کا درس دیتا ہے، لیکن بدر کے بعد، احد کے بعد، تبوک کے بعد، یرموک کے بعد، کہ اب جناب اسلام نے جہاں جہاں اپنے قوانین کا نفاذ کرنا ہے وہاں امن لاتا ہے۔ وہاں جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اگر ذمہ بن کے رہیں، ان کی بھی جان و مال کے تحفظ اسلامی خلیفہ کے ذمے ہیں، یہاں تک کہ ان غیر مسلموں کی عبادات کا تحفظ یہ بھی مسلمان خلیفہ کے ذمے ہیں کہ یہ ان کے عبادت کا بھی تحفظ کرے گا، ان لوگوں کا بھی تحفظ کرے گا۔ یہ پھر ایسا مثالی امن آتا تھا کہ پھر غیر مسلم اس امن کو دیکھ کر اسلام کے اندر آیا کرتے تھے۔ تم دیکھو نا، افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی ملا عمر کی قیادت میں، کیوں 7 سال برداشت نہ کر سکے؟ یہ ساری دنیا ان کے اوپر دوڑ پڑی اور چڑھ دوڑی اور انہیں ختم کرنے کے لیے انہوں نے محنتیں کی۔ کیوں؟ ایسا مثالی امن جو اسلام اور قانون کی برکت سے افغانستان میں تھا، خدا کی قسم امریکہ میں بھی نہیں تھا، لندن میں بھی نہیں تھا۔ جھوٹ بولتے جو میڈیا کے ذریعے تمہیں بتایا جاتا ہے وہاں بہت امن ہے۔ جتنی ڈکیتیاں یورپ میں ہوتی ہیں اتنی ڈکیتیاں کہیں نہیں ہوتی۔ زنا عام ہونے کے باوجود جتنے ریپ کے کیس وہاں یورپ میں ہوتے ہیں اتنا ریپ کے کیس کہیں بھی نہیں ہوتے۔ یہ سارا ڈھونگ ہے جو تمہیں میڈیا دکھاتا ہے۔ امن تو وہاں تھا جہاں قرآن تھا، جہاں اسلام تھا، جہاں نبی کی شریعت تھی۔ ٹرکوں کے اوپر لوگ پیسوں کی گڈیاں رکھ کے کابل سے قندھار کا سفر کرتے تھے۔ مجال ہے کوئی گلی آنکھ سے دیکھے، کیسے دیکھے؟ کل حکومت عمر کی تھی، اس وقت حکومت ملا عمر کی تھی۔
یہ امن کا مطلب یہ ہے، ہم نے اس کی الگ تفصیلیں شروع کی ہوئی ہیں، اس لیے بہت ساری اصطلاحات کی ضرورت ہے۔ اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، مساوات یعنی برابری کا، اور بات وہ کرتا ہے جس کی دو بیویاں ان میں برابری نہیں کرتا۔ اور فٹ کہاں کرے گا کہ جناب عورتوں کو بھی ساتھ میں نوکریاں کرنی چاہیے، انہیں بھی بائک چلانی دینی چاہیے، انہیں بھی باہر آنا، کیونکہ اسلام مساوات کا درس دے دے۔ یہ مساوات ہے، یہاں کہا تھا مساوات، مساوات برابری کا یہ مراد ہے۔ برابری یہ ہے اگر تیرے 4 بیٹے ہیں چاروں میں برابری کر، اگر تیری بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں ان میں فرق نہ کر، جو بیٹوں کے دے وہ بیٹی کو بھی دے، اگر تیری 2 بیویاں ہیں اب دونوں کا یکساں خیال کر، اگر تیرے ماں باپ ہیں اور بیوی بھی ہے اب جناب ان میں بھی فرق نہ کر۔ یہ مساوات کا درس ہے، یہ برابری کا درس ہے کہ جناب جس کو جتنا دو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں میں اتنا برابری میں تقسیم کرو، یہ مقصد ہے مساوات۔ باقی اگر آپ کہیں کہ ہر چیز میں برابری، مرد عورت کے شانہ بشانہ ہو کے چلے گی، یہ مقصد ہے۔ اسلام نے اس کو کبھی بھی برابری نہیں کہا ہے۔ اگر کہا ہوتا تو مرد اذان دے سکتا ہے، عورت اذان کیوں نہیں دے سکتی؟ مرد جمعہ پڑھا سکتا ہے، عورت کیوں نہیں پڑھا سکتی؟ مرد اقامت کہہ سکتا ہے، عورت کیوں اقامت نہیں کر سکتی؟ ہاں یہ برابریاں جہاں تھی وہاں ہیں، جہاں اسلام نے مرد عورت میں فرق رکھا ہے وہاں فرق رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں یہ بیٹھ کر کہ اسلام مساوات کا درس دیتا ہے اور اس کو آزادی نسواں کے لیے آپ اس غلط بات کو استعمال کرو، اگر مساوات کا درس دیتا ہے پھر عمران خان کو ہٹ جانا چاہیے، وہ وزیر اعظم کیوں، ہم رعایا کیوں؟ ہمیں بھی وزیر اعظم ہونا چاہیے، سب کو ہونا چاہیے، برابری کا درس دینا چاہیے۔ کوئی جرنل ہے بعد میں سپاہی کیوں؟ سارے جرنل ہونے چاہیے کیونکہ برابری کا درس دیتا ہے۔ پھر ہٹاؤ مراد علی شاہ کو، ویسے ہی بیکار آدمی ایک نمبر کا، اسے کیا پتا کہ دین کیا ہے، اسے تو صحابہ کے بارے میں نہیں پتا، چنانچہ اس کو ہٹاؤ مراد علی شاہ کو۔ پھر کیوں؟ پھر جناب وزیر اعظم میں بھی ہوں، یہ بھی ہے، فاروقی کو بھی ہونا چاہیے کیونکہ اسلام تو برابری کا درس دیتا ہے نا۔ کہتے نہیں ایک تو وزیر ہونا چاہیے باقی رعایا۔ میں نے کہا اب فلسفہ تیرا کہاں گیا ہے؟ اگر یہ بات یہاں ہے تو اسلام نے مرد عورت کے مقام میں کہا ہے، اور رجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو عورتوں پہ سردار بنایا ہے۔ پھر مردوں کو عورتوں پر، پھر برابری، پھر برابری۔ یہ برابری ہو ہی نہیں سکتی بھائی۔ مرد بغیر شادی کے چاچا بن سکتا ہے، عورت بغیر شادی کے چاچی بن سکتی ہے؟ کر کے دکھاؤ برابری، ہوگی؟ تمہارے یہاں ڈیلیوری کیس میں بعض دفعہ عورت کا آپریشن ہوتا ہے، اسے انجیکشن لگانا پڑتا ہے، لیڈی ڈاکٹر نہیں لگا سکتی، میڈیکل اصول ہے، یہ لیڈا ڈاکٹر ہی لگائے گا، یہ جینٹس ڈاکٹر ہی لگائے گا۔ کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں وہ بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے نا، اس کے عورت کی ذرا جو نفسیات ہے وہ ذرا کمزور ہے اور یوں ہے، آپ برابری کر۔ عورت اکیلی پائلٹ نہیں بن سکتی، پیسنجر جہاز میں اس کے ساتھ مرد کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ذرا بادلوں میں یوں یوں ہوا تو انٹی خود یوں یوں نہ ہو جائے۔ آج تمہارے یہاں جہازوں میں جب سفر ہوتا ہے، ایگزٹ دروازہ جو ہوتا ہے جہازوں میں، یہاں خواتین الاؤ نہیں ہے۔ کوئی غلطی سے بیٹھ بھی جائے، اسٹیورڈ یا ایئر ہوسٹس آئے گی، پلیز میڈم آپ یہاں سے ہٹ جائیں کیونکہ یہ ایمرجنسی جو ہے وہ دروازہ ہے، ایگزٹ دروازہ ہے، لہذا کبھی بھی جہاز کو کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے تو دروازہ کھولنا پڑے گا۔ پتہ چلا دروازہ کھول ہی نہیں سکے اور آپ ٹاؤں ہو جائیں اور بے ہوش ہو جائیں۔ اب برابری تو تم بھی یہاں نہیں کر رہے ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ ایسی بے شمار مثالیں، لیکن میں ابھی اس کی لمبی تفصیل میں نہیں جا رہا، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لفظ بعض دفعہ ٹھیک ہوتے ہیں، اس کا استعمال غلط جگہ کیا جاتا ہے۔ اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، ہاں یہ عورت کو ساتھ بٹھاؤ، مساوات۔ یہ جناب کیا نام ہے، مرد کے شانہ بشانہ ہو کے چلے گی، مرد تو چاہے گا آ جائے شانہ بشانہ ہو کے چلے،
ادھر مرد کون سے مرد بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس پاکستان میں تو پھر جس طرح کے ہیں بعض لوگ، سارے نہیں، وہ پھر آپ جانتے ہیں ہر ایک صحیح تھوڑی ہوتا ہے، شیخ رشید جیسے بھی ہوتے ہیں، پھر تو مسئلہ خراب ہے۔ بہرحال تو مساوات کا درس، اب یہ مساوات ہے، یہاں لائٹ نہیں ہے، وزیر اعلیٰ اس کی یہاں لائٹ ہوگی، ڈیفنس میں لائٹ ہے، مساوات کرو، تمہارے منہ پر تھپڑ لگیں گے اگر تم نے اسلام کی اصطلاحات کو غلط جگہ پہ کیا، تم ایک منٹ آگے نہیں چل سکتے ہو۔ نعرہ تکبیر! اب یہ چیزیں، بعض چیزیں، اب چونکہ موضوع میرا کچھ اور تھا لیکن بات نکل گئی تو بتا دوں کہ کچھ چیزوں کا استعمال ہم نے اپنی زبانوں پر جاری تو کیا لیکن اس کا اصل معنی کیا وہ ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ ابھی جو اسلامی نظام تھا افغانستان میں، وہاں پردہ کروایا عورتوں سے، مردوں سے داڑھی رکھوائی، صحیح کروایا تھا غلط؟ بولو۔ اب جناب سارے دانشور بیٹھ گئے فلسفی ٹی وی پر، میڈیا پر، لا اکراہ فی الدین، اسلام کہتا ہے دین میں تو سختی نہیں ہے، مولویوں نے ایسی وہاں سختی بنائی ہوئی ہے، بھائی دین میں تو سختی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ، ایک کافر ایسی بات کرے تو اس کو الگ جواب ملے گا، مسلمان ایسی بات کرے تو اس کے سامنے پھر پیغمبر کی زندگی ہونی چاہیے، پھر اس کے سامنے خلفائے راشدین کی زندگی ہونی چاہیے۔ جہاں جہاں میرے پیغمبر کے دور میں اسلام کا نفاذ ہوا ہے، وہاں مجھے بتاؤ پیغمبر نے اسلام کی ان اصطلاحات اور پیغمبر نے اسلام کے ان قوانین کو نافذ کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزائیں ملی ہیں یا نہیں ملی ہیں؟ ایک شخص خود، جب آپ یہ کہتے ہو دین میں سختی نہیں ہے، بھائی ہر ایک کو آزادی ازارے رائے، جو جس طرح چلنا چاہے چلے۔ ایک شخص اگر کسی کمپنی میں داخل نہیں ہوا، فوج کا ادارہ ہی سمجھ لو، جب تک وہ وہاں اپلائی نہیں کرتا اور اس کی نوکری وہاں پکی نہیں ہوتی، اس کی مرضی ہے، ابھی وہ اس محکمے میں آیا نہیں، فوجی کٹ بال کٹوائے نہ کٹوائے، جوتے پہنے نہ پہنے، لیکن اپنی مرضی سے جب ایک محکمے میں آ گیا ہے، اب اسے اس کے قوانین کو فالو کرنا پڑے گا۔ جیسے بال اسٹائل وہ بتائیں گے، ایسا ہیئر اسٹائل بنانا پڑے گا، جوتے پہننے پڑیں گے۔ اب وہ کہے کہ جناب میں تو شلوار قمیض پہنتا ہوں، پینٹ تو نہیں پہنوں گا، اسے پینٹ پہننی پڑے گی، اسے کہا جائے گا خوشی سے ادھر آیا تھا، اب یہاں کے قانون کو فالو کرے گا، یہاں کے اصولوں کو اپنائے گا، یہاں کے اصولوں کی پابندیاں کرے گا۔ ہاں جب نہیں ہے تو تیری مرضی ہے۔ یوں ہی جس شخص نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کی فوج میں داخل کیا ہے، اسلام کی ایک حدود میں اپنے کو خود لایا ہے، اب اپنی مرضی نہیں چلے گی، اب مرضی چلے گی، اللہ کی چلے گی، رسول کی چلے گی، شریعت کی چلے گی۔ اب جیسے اسلام کہے گا تجھے ویسے کرنا پڑے گا۔ اب یہاں پر اسلام یہ کہے گا کہ تو نے اسلام کو خوشی سے قبول کیا ہے، چنانچہ اب اسلامی قوانین کے پابندی، اسلامی اصول کی پابندی یہ تیرے اوپر لازمی ہے۔ جیسے محکمے کی پابندی کو توڑے تو وہاں سے سزا ملتی ہے، اسلام کی پابندی کو توڑے تو خلیفہ وقت بھی سزا دے گا۔ باقی کو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے اسلام میں سختی نہیں، کہ کوئی کسی کے کندھے یا گردن پر تلوار رکھ کے کلمہ پڑھائے، تو یاد رکھو ایسی سختی نہیں ہے۔ یہ لا اکراہ فی الدین کا یہ مطلب ہے اصل، کہ دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے کہ کوئی مسلمان نہ ہونا چاہے اس کی گردن پہ تلوار رکھ، پڑھ کلمہ نہیں تو ابھی گردن اڑاتا ہوں۔ تاریخ میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ ایسا کسی نے کیا ہو۔ نبی نے مکہ فتح کیا، جب مکہ فتح ہوا فرمایا جو اپنے گھر میں داخل ہو گیا اس کی بھی معافی ہے، کوئی زبردستی نہیں کہا کہ مسلمان ہو۔ 4 5 6 آدمیوں کے علاوہ، کیونکہ وہ بہت شریر تھے، ان کے لیے تھا کہ انہیں جہاں بھی پاؤ قتل کر دو، اور ان میں بھی کئیوں کو معاف کر دیا، بعد میں 3 4 باقی رہ گئے۔
ایک ابن اختل تھا، وہ کہا کہ وہ تو بیت اللہ کی دیوار میں بھی غلاف میں بھی گھسا، اسے وہاں بھی قتل کر دو، اس کی معافی وہاں بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ پیغمبر کی اور پیغمبر کی عائشہ کی توہین کیا کرتا تھا، نعرہ رسالت، وہ ان کی توہین کیا کرتا تھا، چنانچہ کا اس کی معافی اور بخشش نہیں ہے۔ اس لیے کسی کو زبردستی مکہ فتح کیا تو مسلمان بولو، جس نے ہونا ہو۔ صفوان بن امیہ اس وقت تک نہیں ہوا، نبی نے کہا چلو بھائی تم اگر ایمان نہیں لاتے تو یہ اپنی تلواریں اور اسلحہ ہمیں عاریتاً دے دو، قرضے کے طور پہ دے دو، حالانکہ وہ غیر مسلم ہے، اس نے دی۔ پیغمبر اس اسلحے کو لے کر حنین کے مارکے میں گئے، طائف کے مارکے میں گئے، زبردستی تھوڑی تھا، جس نے مسلمان ہونا ہو جس نے نہیں ہونا نہ ہو، کوئی زبردستی تھوڑی ہے، یہ ہوتا ہے لا اکراہ فی الدین۔ پیغمبر نے کسی پر مکہ کے دن فتح ہوتے ہوئے فتح کرنے کے بعد زبردستی نہیں کی، بلکہ کسی جنگ میں بھی نہیں کی۔ مکہ کی تو میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ کچھ ایسے بھی چوڑے ہیں جو کہیں گے ابو سفیان تو ڈر کے ایمان لایا تھا، معاویہ تو ڈر کے، کس چیز کا ڈر؟ نبی نے یہ فرمایا تھا آج جو کلمہ نہیں پڑے گا قتل کر دوں گا۔ سوال کوئی تم سے کرے، الٹا سوال پہ سوال تم یوں کیا کرو، کیا نبی نے یہ فرمایا تھا کہ جو مسلمان نہیں ہوگا اسے قتل کروں گا؟ وہاں تو کتنے ایسے لوگ تھے جو مکہ فتح ہونے کے باوجود بھی اسلام نہیں لائے، پیغمبر نے انہیں نہیں کہا کچھ بھی۔ یہاں جو ایمان لائے ہیں، دل سے ایمان لائے ہیں اور اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے اسلام قبول کیا ہے، زبردستی نہیں کیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے شامل ہیں جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد اسلام قبول کیا، ان کے اسلام کو خدا نے بھی قبول کیا، مصطفیٰ نے بھی قبول کیا۔ یہ اس لیے تمہیں بتایا کہ تمہیں بہت سے لوگ یہ کہیں گے دل سے نہیں لائے تھے، دل سے اسلام قبول، تو دل جانتا ہے؟ تو دل کے حالات جانتا ہے یا عرش والا دل کے حالات جانتا ہے؟ اور یہی ابو سفیان ہیں، ان کی آنکھ پر تیر لگا حنین میں، مکہ فتح ہونے کے ایک ہفتے بعد یہ لڑائی ہوئی ہے، آنکھ زخمی ہے، اور جانتے تھے کہ میرے پیغمبر کا معجزہ ہے کہ کبھی حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی، نبی نے اپنا لعاب دہن لگایا تو اللہ نے ٹھیک کر دیا۔ آئے اللہ کے نبی میری آنکھ زخمی ہو گئی، فرمایا ابو سفیان اگر جنت کی آنکھ چاہیے تو صبر کرنا پڑے گا، دنیا کی آنکھ چاہیے تو ابھی دعا کرتا ہوں اللہ ٹھیک کرے گا۔ جو آدمی دل سے ایمان نہ لایا ہو وہ کہتا ہے جی یہاں بھی ہو جائے وہاں بھی ہو جائے کون سا برا ہے، دنیا بھی مل جائے آخرت بھی، لیکن دل ایمان دل کے اندر اتر چکا تھا۔ جبھی تو ابو سفیان نے فرمایا اللہ کے نبی مجھے دنیا کی آنکھ نہیں جنت کی آنکھ چاہیے۔ اور جب یرموک کی لڑائی ہوئی دوسری آنکھ پہ بھی ان کو تیر لگا اور دونوں آنکھیں دنیا میں شہید ہوئی ہیں اللہ کی راہ میں، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور ایک روایت میں نبی فرماتے ہیں اللہ جس کی دو محبوب چیزیں یعنی آنکھیں لے لے دنیا میں اور وہ صبر کرے، اللہ کے پاس اس کا بدلہ جنت ہے۔ تو لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں، مطلب زبردستی کلمہ نہیں، باقی جب اسلامی نظام آئے گا تو اسلام کی حدود کی خلاف ورزی کوئی کرے گا خلیفہ وقت کو زبردستی کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کو اسلام میں زبردستی نہیں، ٹھیک ہے بھائی میں کل سے ہیلمٹ پہنتا نہیں ہوں، مجھے کوئی ٹریفک پولیس والا نہ پکڑے، جو روکے گا میں کہوں گا اے لا اکراہ فی الدین، اسلام میں زبردستی نہیں ہے۔ میں سگنل توڑ کے جاؤں مجھے پھر کیوں روکتے ہو جب اسلام میں سختی نہیں ہے؟ بھائی میں یہاں کے اگر کوئی قانون کو فالو نہ کروں پھر جرم کیوں ہوتا ہے؟ جب زبردستی نہیں ہے تو پھر یہاں بھی فٹ کرنا، پھر مولویوں پر مقدمہ تقریروں پہ کیوں بنتا ہے؟ بھائی ہماری مرضی ہم جو بولیں، پھر اسلام میں زبردستی نہیں۔ یہ جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کی بیگم اگر خدا نہ خواستہ کسی اور کے ساتھ بائک پہ جا رہی ہو نا، اب اس کو بڑی غیرت آئے گی، کہو بھائی اسلام میں تو زبردستی نہیں ہے، جانے دے کوئی بات نہیں ڈبل ہے۔
ویسے ایسو والوں کو پرواہ بھی نہیں ہوتی جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کہتے کوئی بات نہیں، شام کو لے آنا ذرا خیریت سے، شاپنگ بھی کروا لینا۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، اسلامی اصطلاحات کا مذاق نہ اڑائیں، بات کو سمجھا کریں کہ اسلام کیا کہتا ہے، اس کی اصل بات کیا ہوتی ہے، اور وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، اور وہ اصل میں بات کیا ہوتی ہے، اسے ہم کیا پتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ جیسے جی کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، حضرت کہنا چاہیے۔ اصل میں کافر کو بھی کافر نہ کہو، کیا پتہ کب مسلمان ہو جائے، پھر مسلمان کو بھی مسلمان نہ کہو، کیا پتہ کب کافر ہو جائے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے، نبی نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایسا زمانہ آئے گا صبح کو ایک شخص مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ پھر مسلمان کو بھی مسلمان نہ کہو، پھر بچے کو بھی بچہ نہ کہو، کیا پتہ کب بالغ ہو جائے، کچھ پتہ نہیں ہے نا بھائی۔ جب تک وہ کافر ہے تو اسے کافر ہی کہا جائے گا۔ قل یا ایھا اچھا مسلمون نہیں تھا، قل یا ایھا الکافرون، یہ کہاں ہے، قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ اب دیکھو بات کیا تھی، اسے کہاں فٹ کی۔ بات یہ ہے، وہ فقہ کا مسئلہ ہے۔ یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں حدیث میں آئے کافر کو بھی کافر نہ کہو، شرم کرو، توبہ کرو، نبی کی طرف ہر بات منسوب کر دیتے ہو، نبی کی طرف ہر بات کرو پھیر دیتے ہو۔ نبی نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، پیغمبر فرماتے ہیں جو میری طرف ایسی بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یہ پیغمبر کا ارشاد، کسی جگہ بھی یہ بات پیغمبر نے نہیں فرمائی کہ کسی کافر کو کافر نہ کہو، بلکہ پیغمبر کی تو سیرت میں ملتا ہے کہ کافر کو کافر کہا ہے، مسلمان کو مسلمان کہا ہے، منافق کو منافق کہا ہے۔ چنانچہ یہ مسئلہ فقہ کا ایک ہے کہ کافر کو کافر نہ کہو، وہ مسئلہ یوں ہے کہ کافر جا رہا ہو، اس کو پیچھے سے یوں بلاؤ، او کافر کے بچے ذرا او کافر ذرا آنا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اخلاقاً بھی بات ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی یہودی جا رہا ہو، او یہودی ذرا، او جناب او عیسائی ذرا، او بھنگی ذرا، یہ چیز جناب مناسب نہیں ہے۔ اس کو فقہاء نے مکروہ لکھا ہے کہ یوں کسی کافر کو کافر کہہ کے خطاب کرنا یہ، لیکن من حیث القوم جب کسی کے عقیدہ کفریہ کو ذکر کیا جائے گا اسے پھر کافر ہی کہا جائے گا۔ فقہاء کرام خود بھی اسے کافر ہی کہتے ہیں۔ اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے کہ جو دوسرا جا رہا، یہ تو کسی مسلمان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اس کو کسی برے آدمی لقب سے پکارا جائے۔ او ٹیڑے ادھر آ، کوئی گنجا جا رہا ہو، ٹکلے ذرا ادھر آنا، یہ چیز تو مناسب نہیں ہے نا۔ اب اس کو یہاں فٹ کرنا یہ چیز غلط ہے۔ بہرحال یہ کچھ اصطلاحات تھی، کبھی انشاءاللہ موقع ملا اس پر مزید بھی تفصیلی گفتگو کروں گا۔